یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، اور کبھی نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اسی سے فرما بردار اور نافرمان محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعویٰ کرنے والوں کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا آگ میں ڈالا جانا، فرزند کو قربان کرنا، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مصر سے مدین جانا، مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ستایا جانا، اور انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں۔ اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو تو وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت موٹی سی بات ہے کہ جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو، مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا وہ کسی مصیبت اور مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کس قدر خدا کو یاد کرتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اور یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اس طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں، مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو صبر و استقلال سے کام لیں اور رونا پیٹنا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہیں ہے، پھر اس سے بڑے ثواب جو احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں اس سے بھی محرومی دوہری مصیبت ہے۔ اکثر احادیث میں مسلمان پر مصیبت آنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج و ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ آج بات کریں گے 12 رمضان المبارک کے وظائف کے حوالے سے۔ کرنا آپ کو کیا ہے، آیت الکرسی شریف 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیں، اور جو بہنیں ایام مخصوصہ میں یا حافظ یا حفیظ پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیں، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کو یا فتاح یا اللہ یا فتاح یا اللہ 501 مرتبہ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ درمیان میں یا فتاح یا اللہ 501 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی برکت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔